السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے ضمن میں اقتداء سے متعلق ایک مسئلہ کافی معروف ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی اگر مسبوق ہو جائے، یعنی مقتدی اگر نماز میں دیر سے پہنچے، مسبوق ہو جائے، پچھڑ جائے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ اب اس میں یہ ہے کہ رکعت ایک رکعت تو الگ ہے، 2 رکعت کی نماز ہے تو 1 رکعت الگ ہے، دوسری رکعت الگ ہے، 3 رکعت کی نماز ہے، تینوں رکعتیں، یعنی رکعت مستقل طور پر ایک حصہ ہے، یعنی 3 رکعت کی نماز کے گویا کہ 3 حصے ہیں، ایسے ہی 4 رکعت کی نماز کے گویا کہ 4 حصے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک حصے کے اندر، یعنی 1 رکعت کے اندر نمازی کو کیا مل جائے تو اس کی رکعت شمار کر لی جائے گی، اور کیا نہ ملے تو اس کی رکعت معتبر نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل میں یہ مسئلہ۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، بہت ہی صریح حدیثیں ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 1 رکعت کے اندر، مثال کے طور پر آدمی کو 4 رکعت کی نماز ہے، اگر 1 رکعت مکمل مل گئی ہے تو بلا شبہ اس کو نماز مل گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز کی ساری فضیلت اسے حاصل نہیں ہوئی، لیکن نماز اسے ملی ہے۔ 2 رکعت مل جائے تو بھی نماز ملی ہے، 3 ملے تو بدرجہ اولا رکعت نماز ملی ہے اسے۔ لیکن 1 رکعت مثال کے طور پر آخری رکعت میں انسان پہنچتا ہے، مقتدی آخری رکعت میں پہنچا، امام آخری رکعت پڑھ رہا ہے، اب آخری رکعت میں اگر وہ شروع سے قیام سے لے کر کے اخیر تک موجود رہتا ہے، تب تو واضح ہے کہ اس کی رکعت مل گئی، اور اس کی رکعت جب اس کو مل گئی تو گویا کہ نماز بھی اس کی ہو گئی، اور نماز بھی وہ پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو رکعت ہے، 1 رکعت، اس رکعت میں سے کتنا حصہ اسے ملے گا تو اس کی رکعت شمار کی جائے گی، یہ اس کی کیا حد ہے؟ اس سلسلے میں صحیح دلائل کی روشنی میں جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نمازی کو، مقتدی کو اپنے امام کے ساتھ کم سے کم رکوع اور اس کے بعد کی چیزیں ملتی ہیں تو اس کی رکعت شمار کی جائے گی۔ کم سے کم رکوع، اگر قیام چھوٹ گیا ہے، تاخیر سے پہنچا ہے، نارمل حالت نہیں ہے، شروع سے رہا نہیں ہے بلکہ دیر سے پہنچا ہے، لیکن جو پہنچا ہے، اب چاہے یہ کوئی بھی رکعت ہو سکتی ہے، لیکن وہ رکعت شمار، اس رکعت کا شمار کب ہوگا؟ جب وہ رکوع اور اس کے بعد کی چیزیں پائے۔ مثال کے طور پر انسان پہنچا اور امام قیام سے فارغ ہو کر کے رکوع میں جا چکا ہے اور فوراً ہی یہ رکوع میں پہنچا، تو اب رکوع سے ملا، رکوع کے بعد وہ قومہ کرے گا، قومہ کے بعد سجدے میں جائے گا، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، اب آخری رکعت ہے تو سلام بھی پھیر لے گا، اور اگر آخری رکعت نہیں تو بقیہ رکعت مکمل کرے گا۔ لیکن یہ جو رکعت اسے ملی ہے، یعنی رکوع سے لے کر کے آگے والا حصہ اسے مل گیا ہے، اس بنیاد پر اس کی 1 رکعت کو مان لیا جائے گا اور اس کی رکعت شمار کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اس میں دیکھیے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جس کو 1 رکعت مل گئی اس کو سمجھ لو نماز مل گئی، اور جس کو رکعت کے اندر کا کم سے کم رکوع اور اس کے بعد کا حصہ مل گیا اسے رکعت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس شخص کو کسی نماز کی رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی، جس شخص کو نماز کی رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے۔ آپ دیکھیے گویا کہ نماز 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت کی، 1 رکعت اگر آدمی کو مل گئی ہے تو گویا کہ اسے نماز مل گئی ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو گیا، گرچہ کہ مکمل طور پر ساری کی ساری فضیلتیں اسے تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کی وغیرہ کی نہیں ملی ہیں، لیکن بہرحال چونکہ اس نے 1 رکعت مکمل پائی ہے اس لیے اس کی نماز مان لی جائے گی اور اسے نماز پا لینے والا کہا جائے گا۔ ایسے ہی دوسری روایت کے اندر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا جئتم الى الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ ہم سجدے کی حالت میں ہوں، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو تم سجدہ کر لو، یعنی یہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت پہ تم ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں اور بھی روایتیں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو اسی حالت میں ہو جاؤ جس حالت میں امام کو پاؤ۔ یہ ایک پہلا مسئلہ ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے بسا اوقات کی بعض ہمارے بھائی نمازی وہ امام کو دیکھتے ہیں امام رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے
تو کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، یا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہو کر کے منتظر رہتے ہیں کہ ابھی اٹھ کر کے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی طرح ہو جاؤ، اسی حالت میں تم بھی ہو جاؤ۔ فَاصْنَعُوا كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، جیسے امام کرتا ہے تم بھی ویسے ہی کرو۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تو تم سجدے میں ہو جاؤ، تم بھی سجدہ کر لو، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، لیکن سجدے کو شمار نہ کرو، سجدے کو کچھ بھی نہ گنو، یعنی یہ نہ گنو کہ آدھی رکعت مل گئی، رکعت مل گئی، سجدہ صرف اگر ملا ہے آپ کو تو اسے شمار نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر آگے وضاحت فرمائی، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةَ وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو رکوع مل گیا اور رکوع کے بعد والی چیزیں مل گئی اس نے نماز پا لیا، اسے نماز مل گئی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ رکوع ایک رکعت اگر ملتی ہے تو گویا کہ نماز مل جاتی ہے، اور رکوع رکعت کے اندر کتنا حصہ ملے، رکوع اور اس کے بعد کا حصہ مل جائے تو انسان کی رکعت شمار کر لی جائے گی، جیسا کہ دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا قبل ان یقیم الامام صلبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو نماز کا رکوع مل گیا اسے نماز مل گئی قبل ان یقیم الامام صلبہ، لیکن یہ شرط کے ساتھ کہ یہ رکوع جو اسے ملا ہو وہ امام کے اپنی پشت اٹھانے سے پہلے، پیٹھ کو سیدھی کرنے سے پہلے، یعنی اٹھ کر کے رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں قوما کرنے کے لیے، اس کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے شامل ہو گیا۔ تو قبل ان یقیم الامام صلبہ، قبل اس کے کہ امام اپنی پیٹھ کو سیدھا کرے، اس سے پہلے اگر مقتدی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کو رکعت مل جاتی ہے، اور رکعت مل جاتی ہے تو گویا کہ اسے نماز بھی مل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، انسان کو رکوع اور اس کے بعد کا حصہ مل گیا، ایسی صورت میں اسے نماز مل گئی۔ اب جتنا امام کو ملا، امام کے ساتھ مقتدی کو نماز ملی ہے، اتنی نماز وہ شمار کر لے گا، جتنی چھوٹی ہے اتنی ہی مکمل کرے گا۔ یعنی یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ اگر ایک رکعت چھوٹی ہے، 2 رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے، ہمیں 2 رکعت ہی ملی ہے تو اب چلو پورے کو دہراؤ، 4 رکعت کی نماز تھی تو 4 رکعت پڑھو، 3 کی ہے تو 3، 2 کی ہے تو 2، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ جتنی رکعت اس کو ملی ہے اسے شمار کر لے گا، اور جتنی رکعت اسی اعتبار سے جو بات گزری حدیثوں کے اندر، اور جو چھوٹ گئی ہے اسے مکمل کر لے گا۔ تو مکمل اتنی ہی کرے گا جتنی چھوٹی ہے اس سے، بقیہ جو مل گئی ہے اور رکوع اور اس کے بعد کا حصہ مل گیا تو اسے بھی رکعت کاؤنٹ کرے گا، شمار کرے گا، اور اسے شمار کر کے اسے پھر نہیں دہرائے گا۔ اس کے علاوہ جو نماز چھوٹی ہے، جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں اسے دہرائے گا، زیادہ نہیں پڑھے گا۔ یعنی 2 رکعت ملی تو 2 رکعت ٹھیک ہے، 1 رکعت مکمل مل گئی ہے اور 1 رکعت کا رکوع سے بعد کا حصہ ملا ہے تو گویا کہ اسے 2 رکعت مل گئی ہے، اسے اب 2 رکعت مکمل کرنا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اس سلسلے میں دلیل جو ہے وہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کے موقع پر واقعہ موجود ہے، اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں بار بار۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز، فجر کی نماز میں یہ وضو کرنے کے لیے گئے اور وضو کرنے میں تاخیر ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا میرے بھائیوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو صلاۃ فجر پڑھائی۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مغیرہ وضو کر کے آئے تو 1 رکعت مکمل ہو چکی تھی، وہ جماعت میں شامل ہو گئے، مقتدی کی حیثیت سے شامل ہو گئے، اور 1 رکعت انہیں ملی، اسے شمار کر لیا، اور بعد میں جب عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیرا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مغیرہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے صرف 1 رکعت مکمل کی، کیونکہ 1 رکعت امام کے ساتھ وہ پا چکے تھے، اسے شمار کر لیا، اور 1 رکعت جو چھوٹ گئی تھی اسے انہوں نے مکمل کر لیا۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہرحال ہمیں یہی کرنا ہے، جتنی ملی ہے اسے شمار کر لیا جائے، جو چھوٹ گئی ہے اسے مکمل کر لیا جائے۔ ایک آخری نقطہ اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ اب مقتدی نے جو نمازیں چھوٹی ہیں اسے پورا کرنا ہے۔ مقتدی کھڑا ہو گیا اپنی نماز کو، باقی مادہ نماز کو، چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نمازیں وہ مکمل کرے گا وہ اس کی کون سی نماز مانی جائے گی؟ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے، اس سے یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس سے پیچیدگی پیدا ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز کے شروع کا مسئلہ الگ ہے، نماز کے بعد کا مسئلہ الگ ہے، نماز کے بعد کے حصے کا مسئلہ الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ شروع کی رکعت کا معاملہ الگ ہوتا ہے، بعد کی رکعت کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور خاص طور پر تشہد اگر بیچ میں واقع ہوا ہے تو بھی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ نمازی کو امام کے ساتھ جو نماز ملی ہے، ظاہر ہے کہ وہ نماز امام کی تو آخری حصے کی ہے، نماز کا آخری حصہ ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے مثال کے طور پر، لیکن مقتدی جب شامل ہو رہا ہے تو اپنی نماز کو امام کے ساتھ شروع کر رہا ہے، گرچہ امام اخیر کی رکعت میں ہے، لیکن یہ جو شامل ہو رہا ہے تو یہ اپنی نماز میں داخل ہو رہا ہے، شروع کر رہا ہے، اس لیے جو نمازیں اس کو ملی ہیں، جو رکعتیں ملی ہیں، وہ اس کی ابتدائی نماز مانی جائے گی، اسے اس کی نماز کا ابتدائی حصہ مانا جائے گا، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے بقیہ نماز مکمل کرے گا تو وہ بعد کی رکعتیں مکمل کرے گا، پہلے کی رکعتیں مکمل نہیں کرے گا۔ تو جو نماز کا حصہ امام کے ساتھ اسے ملا ہے وہ اس کی نماز کا ابتدائی حصہ ہے، اس کی نماز کا آغاز ہے جو اسے ملا ہے۔ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہاں سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، اس کے اندر یہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر کے نہ آؤ بلکہ سکون سے اطمینان سے آؤ۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو تمہیں نماز کا حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو، جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ میرے بھائیو، جو تمہیں نماز ملے اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو، تو امام کی رعایت نہیں کی گئی ہے، یہاں مقتدی کی رعایت کی گئی ہے۔ جو تمہیں ملے اسے پڑھ لو، گویا کہ جو ملی ہے اسے پڑھنا ہے اور اس کی نماز کی شروع ہے، اور جو چھوٹ گئی یعنی ابھی جو 2 کے بعد 3 رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت پڑھنا باقی ہے، یہ باقی ہے اس کی، اسے پورا کرنا ہے۔ تو جو ابھی چھوٹی ہوئی ہے، جو ملی ہے اسے پڑھ لینا ہے، جو چھوٹ گئی ہے اسے پورا کر لینا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ امام جب مقتدی آئے تو امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں ہو جائے، جیسے امام نے کر رکھا ہے، جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں کر لے، چاہے وہ شمار ہونے والا حصہ ہو یا شمار نہ ہونے والا حصہ ہو، یعنی رکوع اور اس کے بعد کی چیزوں میں رکوع سے ہو تو گویا کہ شمار ہونے والا حصہ ہے، رکوع اگر نہیں ملا ہے، سجدہ ملا ہے، تشہد ملا ہے تو شمار ہونے والا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی رعایت نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں نماز میں شامل ہو جانا ہے، جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں ہمیں بھی ہو جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب امام سلام پھیر لے تو جو نماز ہمیں ملی ہے وہ ہماری شروع کی نماز ہے، اس کے بعد جو نماز چھوٹی ہے یعنی پورا کرنا جو باقی ہے اسے ہمیں پورا کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، ظاہر ہے کہ جو آگے پڑھا ہے وہ پڑھ چکا ہے، جو باقی ہے اسے پورا کرنا ہے، تو اس کی اپنی نماز کا اعتبار ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے، اس پر چیمی گوئیاں بھی ہوتی ہیں، بحثیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان صریح احادیث کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔